إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له؟ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في سورة بني إسرائيل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام ثالث: وإذا مرضت فهو يشفين. کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض عطا فرمائے، پھر اللہ اس دیے ہوئے قرض کو دگنا کر کے اپنے بندے کو واپس کر دے.
دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو کہ علاج ہے، شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قول جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و ستائش کے لائق اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سامعین محترم، انتہائی ادب و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں اور اہل محلہ حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک الملک کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں امت محمدیہ علیہ السلام میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت جس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید فرقان حمید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا۔ یہ وہ کتاب جس کو ماننے والے لوگ، جس پہ عمل کرنے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دنیا ہی میں حاصل کر گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی کا آئین اور قانون اور ضابطہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں آ کر میرے آقا علیہ السلام نے جہاں زندگی گزارنے کے رہنما خوبصورت اور مزین قوانین پیش کیے، پوری دنیا میں ایسی مثال پیش کرنے سے دنیا میں کتابیں لکھنے والے لوگ قاصر ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے جس کو انشاءاللہ ساری زندگی بیان کیا جائے گا، مگر آج انسانی وجود مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پاکستانی لوگ، سادہ مسلمان، مختلف روحانی بیماریوں کا شکار ہو کر اپنی زبان سے ایسے ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں جو کلمات شرک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔
جو آج کے خطبے میں مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیا بتایا، یہ آج کا موضوع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وجود جو 6 فٹ کا 5 فٹ کا، اس وجود کی روح کو کس بات کی ضرورت ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ ویسے تو قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ بات یقین کی ہے، اعتماد کی ہے، کانفیڈنس کی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہم نے اس کو شفا بنا کے نازل کیا، یہ رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ روحانیت کے لیے، وسوسوں کے لیے، ذہنی بیماریوں کے لیے ایک شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔ دلائل کی دنیا میں بات کرنے کے ہم آتی ہیں بھائی، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میرا تیرا یقین کامل ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں الفاتحۃ شفاء من کل داء، میرے الفاظ نہیں، رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے الفاتحۃ شفاء لکل داء، فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ نمبر 2، صحابہ سے پوچھا میرے آقا نے بتاؤ سب سے عظیم عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا حضرت اللہ جانے یا آپ کا رسول جانے۔ فرمایا آیت الکرسی کی ہے اعظم آیت من آیات اللہ، آیت الکرسی جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی فرمایا یہ عظیم ترین عظمت والی آیت ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات سے سب سے عظمت والی آیت اگر قرآن میں ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ نمبر 2 یہ بات ہوگی، ذہن میں رکھنا، آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت ہے، سب سے کرم والی آیت ہے، عزتوں والی شان والی آیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ ہیں اللہ اکبر کہ جو آدمی رات کو وقت سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے دنیا جہان کی کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ بھئی وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنی بڑی سورت، اتنی بڑی آیت، بڑی بڑی آیتیں ہیں قرآن میں، بڑی بڑی سورتیں ہیں قرآن میں، مگر آیت الکرسی کو اللہ نے سب سے بڑی، سب سے عظیم آیت کیوں کہا؟ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ باتیں جو میں آج بیان کروں گا نا یہ بہت کم لوگوں سے آپ نے سنی ہوگی۔ آیت الکرسی کے 50 الفاظ ہیں، گن لیں، 50 الفاظ کے ساتھ اس میں 50 ہی برکتیں ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ نے اپنا نام 18 مرتبہ لیا ہے۔ جس آیت میں اللہ اپنا نام
18 مرتبہ لے، اس سے بڑی صورت، اس سے بڑی آیت اور کون ہو سکتی ہے؟ توجہ کرنا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس میں ذاتی اپنا نام ابتدا میں لے لیا، فرمایا لا الہ، کوئی الہ نہیں، یہ بھی اللہ، اللہ مگر وہی، وہ بھی اللہ۔ پہلے ٹکڑے میں 3 مرتبہ اپنا نام لے لیا، اللہ، اللہ کا اسم ذات، لا الہ، الہ بھی اللہ، اللہ ہو بھی اللہ، الحی القیوم، الحی بھی اللہ، زندہ ہے، زندہ رہے گا، الحی بھی اللہ، القیوم بھی اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ان میں اللہ نے اپنا نام 3-5 دفعہ پکارا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، لا تأخذہ، یہ ہو سے مراد کون ہے؟ یہ بھی اللہ، لا تأخذہ، نہ اس کو اونگ آئے نہ اس کو نیند آئے، یہ بھی اللہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، لہو، اسی کے لیے، ہو سے مراد بھی اللہ، ہو سے مراد بھی اللہ، یہ 7 دفعہ ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس، عندہ میں، ہو سے مراد بھی اللہ ہے، اللہ بے اذن ہی، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، بے اذن ہی، بے اذنی ہی، اس کی اجازت کے ساتھ، یہی سے مراد بھی اللہ، یعلم ما بین ایدیہم، وہ ہوئی جانتا ہے، یعلم میں یہ کی ضمیر، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، یعلم وہ جانتا ہے، کون ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ، اس میں بھی اللہ کا نام لیا، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ، اس کے علم کا کوئی دنیا کی کوئی طاقت احاطہ نہیں کر سکتی، علم ہی، اس کا علم، کس کا علم؟ اللہ کا علم، اللہ، الا بما شاء، مگر جس کو اللہ چاہے اپنا علم دے دے، شاء، جس پہ اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے، یہ شاء سے مراد کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس کے اندر فعل ماضی کی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اس سے مراد بھی اللہ ہے، وسیع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی، کس کی کرسی؟ اس کی کرسی، اس سے مراد بھی اللہ، ولا یعودہ، ولا یعودہ، نہیں تھکا سکتا اس کو کوئی، ان دونوں زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت اس کو تھکا نہیں سکتی، ولا یعودہ سے مراد بھی اللہ، وہوا سے مراد بھی اللہ، العلی سے مراد بھی اللہ، العظیم سے مراد بھی اللہ۔ یہ 18 مرتبہ اللہ نے اپنے اسم ذاتی سے اس آیت کا آغاز کیا، اور اس میں صفاتی کے آخر میں، علیو وہ بلند ہے، العظیم وہ عظمت والا ہے، اس میں صفاتی کے ساتھ اس آیت کا اختتام کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس میں ذاتی اللہ کا بھی اس کے اندر موجود ہے، اس میں صفات بھی، العلی، العظیم، الحی، القیوم، اس میں صفات ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور باقی اللہ نے ضمیروں کے ساتھ اپنا نام لے کر ثابت کر دیا کہ آیت الکرسی میں 18 مرتبہ اللہ نے اپنا نام
لیا ہے. جب ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ کو 18 دفعہ پکاریں گے. اللہ کو 18 دفعہ پکاریں گے. کس کس بیماری کا علاج؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے جنت میں لے جانے سے اللہ اکبر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس سے بڑی بیماری کا علاج اور کیا ہو؟ جنت میں جانا ہے تو آیت الکرسی کو فرضی نماز کے بعد اپنی جان کا ورد بنا لو. میرے برادر، آقا علیہ السلام کا ایک فرمان نہیں ہے، بے شمار فرمان ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں اور قاری رسول بھی ہیں. ابی بن کعب قاری رسول بھی ہیں اور تمیم داری. دو قاری تھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ایک حضرت تمیم داری تھے اور ایک حضرت کعب بن مالک تھے رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ جن کی میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر تراویح کی نماز پڑھانے کی ڈیوٹی لگائی تھی. سبحان اللہ. وہ قاری قرآن، اللہ اکبر، وہ صحابی رسول، وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ اکبر کھجوروں کی ایک بوری تھی، کھجوروں کا ایک توڑا تھا. اور یہ روایت مسند احمد اور صحیح مسلم اور امام نسائی اور امام ابن حبان اور امام حاکم، امام بہقی، امام طبرانی، امام بغوی، ان تمام ائمہ کرام نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے اس کو. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس کو نقل کیا. وہ کہتے میرے پاس ایک کھجوروں کی بوری تھی، میں نے دیکھا اس میں سے ہر روز کھجوریں گھٹ رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں. میں ہر روز دیکھتا وہ بورا ہلکا ہو جاتا. ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی حفاظت کے لیے دیکھتا رہا کہ دیکھوں بھلا کون بندہ آتا ہے، کوئی چور اس کو اس میں سے کھجوریں نکالنے کے لیے. میں نے دیکھا ایک جانور کی طرح کا ایک نوجوان، جانور کی اس کی شکل ہے، نوجوان ہے، وہ آیا. میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا. پھر میں نے کہا کیا تو انسان ہے یا جن ہے؟ حل انت انس او جن؟ تو جن ہے یا انسان ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں، انا جن، انا جنی، میں جن ہوں. میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے پکڑاؤ. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیا. وہ ہاتھ ایسا تھا جیسے کسی کتے کا ہاتھ ہو. جن تھا نا، ہر جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جنات. اور اس پہ ہاتھ کے اوپر کتے کے بالوں کی طرح بال بھی تھے. میں نے اس سے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسے ہی ہوتی ہے کہ جن اس طرح ہی ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ کتوں کی طرح بال ہوتے ہیں؟ اس نے کہا تمام جنات میں سے سب سے زیادہ قوت والا، طاقت والا میں ہی ہوں. مجھ سے بڑا طاقت والا اور کوئی جن نہیں ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے میں نے کہا مولا تو میری چیز، میری کھجوریں چوری کرنے پہ کس طرح دلیر ہوا؟ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ میرے اس تھیلے میں سے میری کھجوریں چوری کر لے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقے کو پسند کرتا ہے،
ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ یہ جن کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے کہا وہ بڑی طاقت والے جن نے کہ اگر انسانوں تم نے ہمارے شر سے بچنا ہے، تم نے ہماری برائی سے بچنا ہے، ہمارے سائے سے بچنا ہے، تو کیا کرو؟ ایک آیت پڑھا کرو جس آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ صبح ہوئی، میں آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ میں نے رات کا سارا واقعہ آقا علیہ السلام کو سنایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہے تو وہ خبیث تھا، ہے تو وہ بدتینت شیطان تھا، مگر جو اس نے بات آپ کو بتائی ہے وہ بڑی سچی اور پکی بات بتائی ہے کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سامان کے اوپر پھونک مار دے، اللہ اکبر، اور دنیا کا کوئی بندہ، کوئی جن، کوئی جادو، کوئی ٹونا اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مگر میں جب سونے کی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس موبائل ہے، خبریں سنتے سنتے مجھے نیند آ جاتی ہے، مجھے آیت الکرسی پڑھنا یاد نہیں رہتی۔ میرے برادر، معذرت کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، میرا سارے کا سارا زور نماز پہ ہی چلتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ نہ میرا سونا سنت کے مطابق، نہ میرا کھانا سنت کے مطابق، نہ میرا پینا سنت کے مطابق۔ کل ہی مجھے ایک بڑے بزرگ بندے ہیں، اس نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا اور میں حیران ہو گیا۔ کسی علاقے کی بات ہے، پاکستان کی، حفظ القرآن میں بچے پڑھتے ہیں نا، توجہ کرنا میری طرف ذرا، یہ بڑی سننے والی بات۔ دینی مدارس کے اندر احادیث پڑھتے ہیں، اچانک بچہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کو میں نہیں پڑھنا، میرا دل نہیں کرتا جانے کو وہاں، یہ ہے اور وہ ہے، زمین و آسمان کے قلعے میں لاتا ہے، بڑے دم درود کرنے والوں کے پاس گئے، دم بھی کروائے، بڑا کچھ کیا، مگر وہ بچہ نہیں مان رہا۔ اب درمیان میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ خیر، وہ ایک سکالر، ایک بار بڑے بزرگ نیک ولی بندے کے پاس گئے کہ یا حضرت بڑا مسئلہ پریشان ہے، ہم دین کی خاطر اس کو وقف کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ کے ولی نے کہا اچھا بات یہ ہے، سنو بھائی، یہ کھانا کہاں سے کھاتا ہے؟ گھر کا کھانا کھاتا ہے یا بازار کا کھانا کھاتا ہے؟ بات سننے والی ہے۔ اس نے کہا جی روزانہ یہ بازار سے جا کر برگر کھاتا ہے، اکثر و بیشتر بازاری کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے، بازار کا پکا ہوا کھانا وہ کھاتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا بات یہ ہے بھائی، اس کا بازار کا کھانا بند کر دو، جب یہ کھانا کھائے تو گھر کا پکا ہوا کھائے، اور کھانا پکانے والی اس کی والدہ ہے یا اس کی بہن ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 8 دن نہیں بلکہ 40 دن عمل کرو، بازار کا کھانا بند، گھر کا پکا ہوا کھانا کھانا ہے، اور گھر کے اندر سارے لوگ نمازی ہوں۔ 40 دن سے پہلے ہی 15-20 دن کے بعد یہ بچہ خود بخود کہنے لگا اپنے والدین کو مجھے دوبارہ مدرسے میں بھیجاؤ، کہ خیریت ہے؟ میرا دل کرتا ہے
میں اپنا کورس مکمل کر لوں۔ پھر وہ بزرگ کے پاس گئے، یا حضرت واقعی آپ کا بتایا ہوا وظیفہ بڑا اچھا ہے، مگر یہ بتاؤ اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ فرمایا یہ بازار کا کھانا کھاتا ہے برکت بنانے والا بے نماز، ہوٹل میں کھانا پکانے والا بے نماز، ہائے ہائے، ہوٹل میں کھانا پکانے والا شرک کا دل دادا، بہاب الحق بیڑا دھک کہنے والا، حق باہو بے شک باہو کہنے والا، سامنے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کی شان، یہ شرک و بدعت کے ہاتھوں سے یہ پکا ہوا کھانا کہاں اس کو قرآن پڑھنے دے گا؟ پھر اس نے نصیحت کی، بچوں کے والدین سے کہا اور نمازی بن جاؤ، شرک سے دور ہو جاؤ، صبح و شام آیت الکرسی پڑھا کرو، اپنے بچوں کو پھونک مارا کرو۔ بچہ بیمار ہو جائے، یار حضرت مولوی صاحب کے پاس لے کے جاؤ بھائی، ارے تجھے آیت الکرسی نہیں آتی، تجھے چاروں کل نہیں آتے، تجھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے مگر تیری پھونک اثر کیوں نہیں کھاتی؟ یہ سائیکی کا مسئلہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میری بھوک کا کیا اثر ہوگا، میری زبان پہ شرکیہ کلمات ہیں، میری بھوک کا کیا اثر ہوگا۔ میرے برادر، اللہ قرآن میں کہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کو اللہ نے شفا بنا کے اتار دیا ہے۔ ذرا عمل کر کے تو دیکھ، اللہ سر میں درد ہے تجربہ کر کے دیکھ، وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لو، نماز حاجت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لو، اللہ اکبر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لو، اور 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، اور 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو، اور 3 دفعہ چاروں کل پڑھ لو، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لو۔ یقین کے ساتھ میرے برادر پانی پہ پھونک مار کے پانی کے 4-5 گھونٹ پی لو، یقین کام ہونا چاہیے میرے برادر، وجود درست ہو جائے گا۔ اگر نہیں درست ہوا سجدے میں پڑ جاؤ، جب تک آنکھوں میں سے آنسو نہ بہہ جائیں اس وقت تک سجدے سے اٹھنا نہیں ہے۔ اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے، میرے برادر ہمارے بھی وہی ماتھے ہیں، ہمارے بھی وہی ہاتھ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے بیٹا دیا وہ نبینا ہے، اللہ سے مانگا تھا اللہ تیرے قرآن کے لیے، تیرے نبی کے فرمان کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، مگر یہ تو نبینا ہے، یہ تو لوگوں کا محتاج ہوگا، یہ کیا دین کا کام کرے گا۔ میرے آقا علیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپنا ہے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، 40 دن کا نہانے کے بعد امام بخاری کی والدہ ماجدہ وہ مصلی پہ بیٹھ گئی، 2 نفل پڑھنے کے بعد حاجت کے اللہ اکبر سجدے میں پڑ گئی، کبھی سجدے میں ہیں اور کبھی بیٹھ جاتی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرا تیرا تقرب الی اللہ ہو، اللہ کے ساتھ قرب ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، وہ سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، اللہ کے قرب کے لیے تلاشی کیا ہے، وہ سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ اکبر، اللہ کے حضور رونا شروع کر دو۔ میرے برادر بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، ہائی بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا۔ میرے برادر زمین پہ سجدہ کیا، اس ماتھے کو جھکایا ہے، اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب آنکھوں سے آنسو اللہ کے ڈر سے جاری ہو جائیں، اندر سے نمکیات خارج اللہ کر دیتا ہے، بعد میں بی پی چیک کروا لینا، اللہ
اللہ اکبر، اللہ کے فضل سے بلڈ پریشر کا مرض ختم ہو جائے گا، مگر میرا یقین کیپسول پہ ہے، میرا یقین انجیکشن پہ ہے، میرا یقین گولیوں پہ ہے، میرا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ جب میں اللہ کی ذات پہ 100% یقین کروں گا، پھر آیت الکرسی صبح پڑھوں، میں پھر شام پڑھوں، شیطان کی کیا جرأت ہے؟ اللہ جس آیت الکرسی میں اللہ 18 دفعہ اپنا نام لے، جس آیت الکرسی کے 50 الفاظ ہوں اور 50 اس کے اندر برکات ہوں، تجربہ ہے بھائی۔ ہماری فیملی کے لوگ کچھ سمندری کی طرف آ رہے تھے، ایک وہاں سٹاپ ہے موٹی ککر کے نام سے، وہاں ڈاکوؤں نے لکڑیں رکھی ہوئی راستے میں اور گاڑیوں والوں کو، کاروں والوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میرے بہنوئی تھے، وہ بھی گاڑی پہ تھے، ایک ڈرائیور تھا، پیچھے 2 خواتین ہیں۔ اللہ، ان کی طرف وہ ڈاکو آئے، نکال دو جو کچھ ہے، گاڑی کی چابی نکال لی، موبائل جیب سے نکال لیا، اور وہ بچیوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ بالیاں رکھ لی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ بات پرانی نہیں، کل کی بات ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی پڑھی ہے، ڈاکوؤں کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے اور وہ کہہ رہی ہے بھائی یہ لے جاؤ، مگر ڈاکو کی جرأت نہیں ہے۔ جس اللہ کو 18 مرتبہ آیت الکرسی میں پکارا ہے، اس اللہ نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گاڑی آ گئی، ان کی چابی وہاں پھینکی اور اپنے رستے میں چل دیے۔ میرے برادر، یہ کل کی بات ہے، میری بھی آزمودہ ہے، اور بھی میرے بھائی کئی یہاں بیٹھے ہوں گے جن کا یہ تجربہ ہے، مگر کریں کیا؟ آیت الکرسی زبانی آتی ہی نہیں، آیت الکرسی زبانی آتی۔ اس کے لیے میں آج اعلان کرنے والا ہوں، میرے بھائی ترجمہ تو ہم نے شروع کر رکھا ہے، وہ میرے بزرگ بھائی جو زیادہ عمر ہو گئی مت پریشان ہو کہ اس عمر میں قرآن ہم کیسے پڑھیں۔ او بھائی نہیں، ہمارے گاؤں میں ایک حاجی ولی محمد صاحب تھے، 80 سال کی عمر ہو گئی، اللہ نے توفیق دی، حج پہ چلے گئے، اور وہاں جا کر کیا ہے، ان پڑھ آدمی ہے، کچھ بھی نہیں آتا، خیر حج کیا، حج دوران حج ارادہ کیا، یا اللہ تیرا گھر تو دیکھ لیا ہے مگر مجھے تیرا قرآن تو پڑھنے نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر نہیں آتا۔ اے پاکستان کے سیاسیوں، تم نے قرآن پڑھنے کے لیے کیا کیا، پڑھانے کے لیے کیا کیا؟ اوپر سے دیکھ کے صحیح نہیں آتا، زبانی تو ایک بات ہے۔ خیر وہ واپس آئے، ہمارے استاد تھے حافظ عبداللطیف صاحب گاؤں میں، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے قاری صاحب مجھے قرآن پڑھایا کرو۔ ان کے بابا جی عمر بڑی، فرمایا کوئی بات نہیں، ایک خرب پڑھوں گا۔ قاعدہ شروع کیا، ختم کیا، قرآن شروع کیا، ختم کر لیا، پھر ایک دفعہ پڑھ لیا، اللہ نے موت دے دی۔ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، زندگی میں تبدیلی چاہتے ہو قرآن سمجھنے کا ارادہ کرو۔ جس قوم نے قرآن پڑھا بھی اور سمجھایا بھی پھر سمجھا بھی، اللہ نے اس قوم کو ترقیاں دی کہ نہیں دی؟ صحابہ کرام کی زندگی کیسے ہے؟ ہمیں قرآن نہیں آتا۔ انشاءاللہ الرحمن جس بھائی نے بزرگ ہو گیا، 40-50 سال عمر ہو گئی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمت کریں، صبح کی نماز کے وقت آئیں۔ میں قاری صاحب کو کہہ دیا ہے، سعد شفیق صاحب کو، کہ وہ جتنے بھی بزرگ ہیں جب بھی وہ کہیں قرآن پڑھنا ہے ان کو ٹائم دو صبح کی نماز کے بعد۔ میں ترجمہ پڑھاتا ہوں صبح کے بعد
اور جس نے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا وہ آئے کلاس لگائے۔ تعلیم بالغہ کے لیے ہم انشاءاللہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر بندے کو آیت الکرسی آنی چاہیے، ہر بندے کو سورۃ فاتحہ آنی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، پھر انقلاب آئے گا۔ ایسی کہتے جی تبدیلیاں قرآن سے آئیں گی، قرآن پڑھنے سے، قرآن سیکھنے سے آئیں گی۔ ایک آیت الکرسی سارے مسائل کا حل ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 313 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اس بندے میں پھونک مار دو جس میں جنات ہیں، وہ جل جائیں گے، وہ جل جائیں گے۔ پانی پڑھ کے پھینک دو، وہ کانپنا شروع کر دے گا۔ اتنا بڑا اللہ نے اس کے اندر اپنا نام پکارا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، قائم ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کو اتنے بڑے القاب کے ساتھ یاد کیا جائے گا تو میرے آقا کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ جب اللہ کا نام پکارا جائے اللہ ہر دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، صبح بھی شام بھی، اور راستے میں سفر کے موقع پر بھی، اور رات کے وقت سوتے وقت اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کرو، اور آیت الکرسی پڑھ کر ان کو پھونک مارو، جو پڑھنا نہیں جانتے ان کو پھونک مارو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بیماریوں سے بھی محافظ کا بن جائے گا، اللہ روحانیت کے لحاظ سے شیطانی بیماریوں سے بھی اس کو دور فرما دے گا۔ اور ایک اور بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ آدمی کتنا اچھا ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے۔ وہ قرض کی مختلف شکلیں ہیں، ایک تو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، ایک اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کلام کو پڑھتا ہے، بار پڑھتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ مالدار آدمی ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، میں نے دنیا والوں کو قرض دے کے دیکھے، اللہ اس کے اندر بھی برکات فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو دحدہ، یاد کر لیں، حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دحدہ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنا دست مبارک دکھائیں۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک دکھایا، آپ نے انہیں اپنا ہاتھ ان کو دکھایا، انہوں نے عرض کیا ابو دحدہ نے، اے اللہ کے رسول میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے، میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ ان کے باغ میں کھجوروں کے 600 درخت تھے۔ ابو دحدہ صحابی، یاد کر لیں، یہ روایت بھی صحیح ترین روایت ہے، مسند امام محمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ 600 درخت کا باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ ام دحدہ اور ان کے بچے بھی اس باغ میں رہائش پذیر تھے۔ ابو دحدہ آئے اور انہوں نے آواز دی، اے ام دحدہ، اے ام دحدہ، انہوں نے کہا لبیک، اے ابو دحدہ، اے ابو دحدہ لبیک۔ فرمایا تم باغ سے باہر آ جاؤ، تم باغ سے باہر آ جاؤ، یہ میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو دحدہ نے اپنے شوہر سے کہا، اے ابو دحدہ تمہاری بے خرید و فروخت نفع بخش ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہتی ہاں مجھ کو، یہ تم نے جو سودا کیا ہے اللہ کو دیا ہے، یہ باغ یہ بڑی منافع بخش تجارت ہے۔ پھر انہوں نے اپنا سامان اور بچوں کو وہاں سے منتقل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من عزق ضباح لابی الدحداء فی الجنہ، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی پھل سے لدے کھجور کے درخت ہوں گے۔ ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی پھلوں سے لدے ہوئے کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا رب نخلات مدلات عروقها در و یا
درری درری و یاقوتا لأبی الدہدائی فی الجنہ، جنت میں ابو دہدا کے کتنے ہی کھجوروں کے ایسے درخت ہوں گے جن کے پھل لٹک رہے ہوں گے، جن کے پھل لٹک رہے ہوں گے، اور ان پھل اور پھلدار درختوں کی جڑیں، پھلدار درختوں کی جڑیں موتی اور یاقوت کی بنی ہوں گی۔ دنیا میں کھجور کا درخت دیے 600 درخت، اور کتنے درخت اللہ پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ ایسے درخت اللہ بے شمار دے گا جن میں کھجور کا پھل بھی ہوگا، ان کی جڑیں موتی سے بنی ہوں گی اور یاقوت سے بنی ہوں گی۔ بڑی مہنگی چیز ہے میرے برادر، جو اللہ کو قرض دیتا ہے، اللہ کا یہ قرض ہے جو اللہ کے واسطے اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرض دیتا ہے، اس کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ الصدقۃ تطفئ البلاء، آیت الکرسی پڑھنے سے بھی بیماریاں ختم ہو جائیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بھی بیماریاں ختم ہو جائیں، اللہ کو قرض دینے سے بھی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں سنت کے مطابق صبح و شام، سنت کے مطابق رات کو اللہ رات کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔